اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کس کی زندگی؟ امام علی رضا علیہ السلام کی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کس کی پڑھنے جا رہے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہم پڑھ رہے تھے ساتھ امام کی زندگی، وہ کیا ہوئی؟ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کئی باتیں دیکھیے، ہر چیز ایک کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ ساتھ میں امام کے علاوہ حوالے سے سوالات نہیں لکھوائیں گے؟ سوالات لکھوا دیں گے انشاءاللہ، ایک دن سوالات ہی پہ دے دیں گے ہم۔ جی ہاں، وہ آغا میں کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ آٹھویں امام کا وہ شروع ہو رہا ہے نا درس، تو درس شروع ہونے سے پہلے سوالات لکھوائیں گے جیسے سے وہ پریشان نہ ہو، اب جس دن سوالات لکھوائیں گے دو کا ایک ساتھ لکھوا دیں گے، دو تین درس پڑھ لیں پھر سوالات لکھوا دیں گے۔ ابھی دیکھیے جیسے ساتویں امام کی زندگی میں کئی ایسے مختلف واقعات ہیں جو ان سے منفرد ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ان کا قید میں بند رہنا، مختلف قیدوں میں ان کو بدلنا، یہاں تک کہ جیسے ایک جیلر نے امام پہ مہربانی کرتے ہوئے امام کو جیل سے نکال کے اپنے محل میں رکھ دیا ایک نے، لیکن اس کے محل کے برابر میں کوئی پڑوسی تھا جو گانا بجانا بہت زیادہ کرتا تھا، تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اپنے طور پہ کہ ہم نے امام کے ساتھ نیکی کی، امام قید میں تھے، ابھی لا کے ان کو یہاں رکھ دیا چھپا کے، صحیح ہے، اور امام کو بہت راحت ہو رہی ہوگی۔ امام نے کہا ان گانے بجانے کی آوازوں سے مجھے اس قید کی تنہائی اور تاریکی زیادہ پسند ہے۔ صحیح ہے، یہ ساتویں امام کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ قید میں کب آپ کو لقب صالح کی لقب حاصل ہوا کہ قید کے اندر خلیفہ ہارون نے باقاعدہ ایک کنیز جو بہت ہی خوبصورت تھی اسے قید میں بھیجا تاکہ ساتویں امام کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے، لوگوں کی نگاہوں میں انہیں بدنام کیا جا سکے، جو ان کا عزت و احترام شیعہ سماج میں ہے اسے ختم کیا جا سکے کہ یہ دیکھو یہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی معتبر اور معزز شخص نہیں ہے، بالکل یہ ہمارے اور تمہاری طرح ہیں جو اس طرح کے گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ امام نے اس کی طرف توجہ تک نہیں کی، نگاہ تک نہیں کیا، سجدے پہ سجدے آپ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بیزار ہو کے وہ گولی متوجہ ہوئی تو امام نے قید خانے کے کونے میں اشارہ کیا کہ وہاں کے پردے ہٹے، اور پردے ہٹنے کے بعد کیا دیکھا کہ بہترین باغات، بہترین حوریں، کنیزیں، صحیح ہے، خوبصورت محل، کہا کہ ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد وہ خود سجدہ ریز ہو گئے۔ صحیح ہے، اس کی خبر جب کئی دنوں کے بعد خلیفہ نے معلوم کی کہ کیا اس کنیز کا کیا بنا جب ہم نے بھیجا تھا اسے قید خانے میں، کہا اس کی طرف تو موسیٰ کاظم نے نگاہ تک نہیں کی بلکہ وہ خود اب سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور شکر خدا بجا لا رہی ہے، صحیح ہے، اس کی حالت متغیر ہو چکی ہے۔ تب اسی قید خانے میں یا ابا صالح کر کے جو ہے آپ کو مخاطب کیا گیا۔ اب آئیے دیکھیے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی، آپ کے مختصر حالات زندگی میں دیکھیے کہ حضرت علی رضا 11 ذیقعد سن 148 ہجری کو سامرہ میں پیدا ہوئے۔ علی ابن موسیٰ رضا کب؟ 11 ذی القعدہ، صحیح ہے، 148 ہجری، یعنی یہ وہی ہجری ہے کہ جس میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور آپ کی مادر گرامی کا نام تختم تھا،
کیا تھا مولانا؟ تختم تھا، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام رضا کی ولادت کے بعد بدل کر طاہرہ کر دیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ٹھیک ہے، اور لقب رضا ہے۔ لقب کیا ہے؟ رضا۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی بغداد کے زندان میں شہادت کے بعد 183 ہجری میں 35 سال کی عمر میں امامت اور امت کی رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 35 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے دور کے خلفاء دیکھیے، آپ کی امامت کی کل مدت 20 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 20 سال۔ 20 سال، جن میں سے 10 سال ہارون رشید کی خلافت کے دور میں گزارے اور 5 سال محمد امین کی خلافت کے دور میں، اور آخر کے 5 سال عبداللہ مامون کی خلافت کے دور میں گزارے۔ امام مامون کی خلافت کے آغاز تک اپنے وطن شہر مدینہ میں مقیم تھے، یعنی جب تک مامون خلیفہ نہیں ہوا تھا تب تک آپ کہاں تھے؟ شہر مدینہ میں۔ لیکن مامون نے حکومت حاصل کرنے کے بعد آپ کو خراسان آنے کی دعوت دی، اور آخر کار آپ ماہ صفر 203 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور اسی شہر میں دفن کیے گئے۔ اسی شہر سے مراد کیا ہے مولانا؟ ارے مدینہ میں نہیں، خراسان میں، صحیح ہے۔ آج جو امام کی قبر مبارک ہے وہ کہاں ہے؟ خراسان، جسے مشہد کہا جاتا ہے۔ خراسان سے کتنے ہجری میں جی، مولانا؟ 203 ہجری میں۔ کیسے سفر آتی ہے شاید؟ دیکھنا پڑے گا۔ چلیے دیکھیے، امام علیہ السلام ہارون کے دور میں دیکھیے 183 ہجری کے بعد سے جب 7ویں امام کو ہارون کے حکم سے زہر دیا گیا اور آپ بغداد کے زندان میں شہید ہوئے، 8ویں امام نے 10 سال امامت کی مدت ہارون کے دور میں گزاری۔ اس گٹھن اور ہارون کے ظلم و ستم کے دور میں یہ 10 سال کی مدت امام رضا کے علمی اور ثقافتی کاموں اور کوششوں کے لیے نسبتاً آزادی کا دور شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ہارون امام رضا علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا اور آپ آزادی سے اپنے کام انجام دیتے تھے۔ اس بنا پر امام نے زیادہ تر اسی دور میں شاگردوں کی تربیت کی اور قرآن مجید کی تعلیمات میں سے حقائق کو اسلام کے حوزے میں کیا کیا؟ منتشر کیا۔ ہارون کی طرف سے امام پر دباؤ میں کمی کا شاید سب سے اہم سبب یہ رہا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کے نتائج کے متعلق فکر مند تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہارون نے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آخرکار یہ راز کھل گیا اور لوگوں کی نفرت اور غصے کا سبب بنا، یعنی لوگ ہارون سے نفرت کرنے لگے۔ ہارون اس بات کی کوشش میں تھا کہ خود کو اس جرم سے بری کر سکے، یعنی کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ہارون نے اپنے چچا سلیمان بن ابی جعفر کو، کہ جس نے حضرت کے جنازے کو ہارون کے ظلم کے عملے سے لے کر احترام کے ساتھ دفن کیا، یہ پیغام بھیجا۔ کون؟ سلیمان بن ابی جعفر، کہ جس نے حضرت کے جنازے کو ہارون کے ظلم کے عملے سے لے کر احترام کے ساتھ دفن کیا، یہ پیغام بھیجا کہ خدا سندم بن شاہد پر لعنت کرے کہ اس نے بغیر میری اجازت کے یہ کام انجام دیا ہے۔ صحیح ہے؟ سندم بن شاہد جی ہاں، کچھ اور وہاں نام جو ہے سندھی بن شاہد ہے شاید، کس میں؟ سندھی بن شاہد ہے وہ، جہاں مجھے 14 ستارے میں پڑھا ہوا یاد آتا ہے، ٹھیک ہے، سندھی بن شاہد۔ اس مطلب کی تائید ہارون کا وہ جواب بھی کرتا ہے کہ اس نے امام رضا کے متعلق یحییٰ بن خالد برمکی کے سوال کے بعد دیا تھا
یحییٰ بن خالد برمکی مولانا یہ وزیر اعظم تھا اس کا، ٹھیک ہے. یحییٰ کے جو پہلے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں شکایت اور بدگوئی کر چکا تھا، نے ہارون سے کہا کہ موسیٰ بن جعفر کے بعد اب ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لے لی ہے اور امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. گویا اس کی رائے یہ تھی کہ امام رضا بھی ابھی سے خلیفہ کے زیر نظر رہیں. ہارون کے جو ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کو نہیں بھولا تھا اور اس کے نتائج کے بارے میں فکر مند تھا، نے جواب دیا میں نے جو کچھ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ تلوار اٹھاؤں اور تمام علویوں کو قتل کر دوں؟ تمام تر درباری ہارون کے غصے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے. پھر کسی نے حضرت کے متعلق شکایت کرنے کی جرات نہیں کی. امام رضا ہارون کے دور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلم کھلا اپنی امامت کا اظہار کرتے تھے اور سلسلے میں اپنے اجداد کی طرح تقیہ سے کام نہیں لیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے بعض مخلص افراد، آپ کے چاہنے والے، آپ کو اس کام سے روکتے تھے. صحیح ہے، لیکن امام انہیں اس بات کا اطمینان دلاتے تھے کہ ہارون کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ اور نقصان نہیں پہنچے گا. یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو کل کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. 8ویں امام کی زندگی میں مولانا ہم حیرت انگیز کچھ باتیں پڑھیں گے، نہیں پڑھوں تو انشاءاللہ الگ سے آپ کو بتا دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.